ہو رہی تھی کہ کسی کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. کوئی تیر کو شرم کر جائے تھوڑی جی. بھئی آؤ کتنا کو پہلوان ہے تو کھڑو, ہاتھ کھڑا کرو, فلسطین چلیے. ایک دوجے تے پلوان ہو سارے. بہت سے دلیر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کا اس طرح وار کیا کہ تلوار کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آئی. وہ گرفتار کھڑا ہے, حضرت علی کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا, فرمایا پہلے اینو پلاؤ. اس کو دلیری کہتے ہیں حضرت. یہ کوئی دلیری نہیں کسی کا گریبان پھاڑ لینا تھا, کسی نے چانڈ کٹ مارنی ہے. تو بزدل لوگوں کا کام ہے. اتنا بھی آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے. کیا آپ نے ثبوت دیا کہ توتے ہاں تسی بڑے جا رہے. آؤ ہاں پڑھو میرا کلمہ آ کے. یہ کسی نے کو ہے پلوان. جی اللہ کی قسم ہے, میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. وہ ایک دفعہ پہلے معاملہ بنا تھا اتنا ہو جی مصباحی صاحب محفل چھوڑ. میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ٹور جاؤں. میں آ کدھر گیا ہوں یار, میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا ہے کہیں. اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. ہیلو میں بھی لاہڑی. جی تماشا بزدل لوگوں کا کام ہے بچائی. دلیر لوگ چرتے ہیں میرے بچوں. دلیر لوگ فرمایا پہلے اس کو پانی پلاتا ہے کو اپنے قاتل کو پانی. دسو صرف نعرے مارنے میں حضرت علی کے نام کا, تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی نہیں. تولتے وقت کدھر ہے علی؟ معاملہ کرتے ہوئے کدھر ہے علی؟ دکانداری کرتے ہوئے کدھر ہے علی؟ چیز بیچتے ہوئے کدھر ہے علی؟ تمہیں ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے, ایک دوسرے سے گریبان پھڑنے والے ہو. میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جی کشمیر. تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے, کسی کو غصہ نہیں آیا؟ تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے, کسی کو غصہ نہیں آیا؟ کسی کی غیرت نہیں جاگی؟ وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کر رو رہے ہیں, کسی کو نہیں غصہ آیا؟ کسی کی نہیں غیرت جاگی؟ سچ بتانا ہے اس شب معراج پہ مسجد اقصی نبی پاک علیہ السلام کو پکار پکار کے روئی ہوگی کہ نہیں روئی ہوگی؟ کتنے سال ہو گئے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. اور کوئی نہیں جو بننا پاکستان ہے نہیں جی این جو گے رہے کوئی بھی رہ گئے جو بڑھیاں جو گے یا رہ گئے جو ایک دوجے دے گل میں پھڑنا لے. گلما بھی کتا پھڑنا ہے ماڑے دا, آؤ پڑھو دیکھو ماں نے پلوان جمے ہیں. میں دسا تھا آپ کو پتا ہے ماڑا بندہ دیکھ تو میں غصہ بھی ایکسٹرا آتا ہے. ایس ایچ او تے نہیں آندا, ڈی پی او تے نہیں آندا, ڈی سی تے نہیں آندا, اے سی تے نہیں آندا. جی جڑے سیاستدان ملک لوٹ کے کھا گئے انہوں تے نہیں آندا ہے. ماڑے تے آئے گا, فقیر تے آئے گا, بڈھی تے آئے گا, سس تے آئے گا. ماڑے نے نا جڑے انہاں کو بولنا نہیں کوئی بھی وہ تے آئے گا. سبزی والے تے آئے گا, اور تھی تے روٹی پائی ہے. اچھا کدی جا کے باٹا والے یہ پوچھا کہ تھی روٹی پائی ہے؟ کدی جا کے گول احمد والے یہ پوچھا روٹی پائی ہے؟ کدی جا کے جے ڈاٹ والے یہ پوچھا روٹی پائی ہے؟ انہیں کی روٹی پائی ہے بےچارے غریب آدمی؟ 10 روپے 15 روپے وہ ٹماٹر کے پیچھے کما رہا ہے. وہ لڑاں گے, پھل والے نہ لڑاں گے, کریانے والے نہ لڑاں گے. کدی کو ہش پپی کا نہیں جا کے لڑیا میں کی بھائی تھے بوٹ راتی گانے تو نہ دینے. بھائی کرنے والی بات بتاؤ مجھے. عجیب میرے ملک کا قانون ہے, ہر بات ادھر غریب کے لیے. ان برانڈوں کو نہیں کبھی کسی نے پوچھا جا کے کدی حضرت جی پیزے والوں کو نہیں پوچھا بھاجی کادا دین دے 2000 کا پیزا کی ہے مسئلہ نہ دے. سبزی والے سے لڑیں گے, فقیر کو گالیاں دیں گے. جی عجیب میرے ملک کا قانون ہے. اس نے بھی وہی کیا. مسجد ہے میرا کو گھر ہے, گھر ذات ہے. حضرت جی مجھ جیسے اتنے گناہ گار بندے کو آپ کی حرکت دے کتنا میری میں خدا دی قسم آگ لگی پئی میرے اندر. میں حیران ہو گیا کہ کسی کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ مسجد مینو آگ لگی دی حضرت یہ تک اندر. میں بھی تو نہیں باواں ٹونگ لی حضرت, مجھے آگ لگی ہوئی ہے ابھی تک اندر سے کہ یار انہوں نے کیا ہے مسجد میں. جس نے کیا پتر معافی مانگ کے اٹھی ہو. میں کہنا صرف اتوں پڑ کے نا انج ہونا جس اندر دا سکرو اندر دا نا کو پیچ تمہیں پتہ نہیں لگنا ہوئی کی ساڈے نال. میرے مالک سانو معاف کر دے. بچے نے تو بڑا رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, غفور ہے, غفار ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. بس جی ماشاءاللہ ہو رہی تھی کہ کسی کو حیا نہیں آ رہی کہ ہم مسجد میں کھڑے ہیں. کوئی تیر کو شرم کر جائے تھوڑی جی. بھئی آؤ اتنا کو پہلوان ہے تو کھڑو ہاتھ کھڑا کرو, فلسطین چلیے. ایک دوجے تے پلوان ہو سارے. پتر ایک دوجے تے پلوان ہو سارے.
یہ ایڈے غیرت والے ہوندے تو کشمیر داد نہ کروا لے ہوندا ہوں تک. اور یہ جو تم نے آگے کیا نا یہ دلیروں کا نہیں، یہ بزدلوں کا کام ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑنا. میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں انہوں پہلوان منتے ہی نہیں ہے جڑا کسی نے سٹ کٹ مارے سی پہلوان انہوں مننے ہیں جڑا پی جائے. یہ جو چپ ہوئے بس ہوں پتا جنہیں جو گیا. یہ جو آپ نے آگے ثبوت دیا نہیں، آپ نے بزدل ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ ہم بزدل لوگ ہیں. یہ بزدلوں کا کام ہے، نہ کوئی شرم نہ کوئی حیا نہ کوئی اس بات کا احساس کہ ہم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں. یہ آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ انتہائی بزدل لوگ ہیں. بہت سے دلیر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پہ عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کا اس طرح وار کیا کہ تلوار کاٹتی کاٹتی کان پٹی تک آئی. وہ گرفتار کھڑا ہے، حضرت علی کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا، فرمایا پہلے اینو پلاؤ. اس کو دلیری کہتے ہیں حضرت. یہ کوئی دلیری نہیں کسی کا گریبان پھاڑ لینا تو کسی نے چانڈ کٹ مارنی ہے. یہ بزدل لوگوں کا کام ہے. اتنا بھی آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے گھر میں کھڑے. کیا آپ نے ثبوت دیا کہ توتے ہاں تسی بڑے زیادہ آؤ ہاں پڑھو میرا کلمہ آ کے. یہ کسی نے کوئی ہے پلوان. جی اللہ کی قسم ہے میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا اور ایک دفعہ پہلے معاملہ بنا تھا اتنا ہوری مصباحی صاحب محفل چھوڑ. میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں اٹھ کے ٹور جاؤں. میں آ کدھر گیا ہوں یار. میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا ہے کہیں اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. وہ پیس آ رہے ہوں تاڑ کے بچارا ماڑا ساؤنڈ والا ہے. آؤ جی کوئی ہے پلوان. ہیلو میں بھی لا بڑی. جی تماشا بزدل لوگوں کا کام ہے بچائی. دلیر لوگ چڑھتے ہیں میرے بچوں. دلیر لوگ فرمایا پہلے اس کو پانی پلاتا ہے کو اپنے قاتل کو پانی. دسو صرف نعرے مارنے نے حضرت علی کے نام کا. تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی نہیں. تولتے وقت کدھر ہے علی؟ معاملہ کرتے ہوئے کدھر ہے علی؟ دکانداری کرتے ہوئے کدھر ہے علی؟ چیز بیچتے ہوئے کدھر ہے علی؟ تعلقات میں کدھر ہے علی؟ رشتہ داری میں کدھر ہے علی؟ اگر آپس میں لڑائی ہو جائے تو کدھر ہے علی؟ میرے علی تو نہیں تھے اس طرح کے. پتہ نہیں تم نے کوئی نیا علی پڑھ لیا جس کے نعرے مارتے ہو، وہ تو نہیں تھے اس طرح کے. ورنہ پانی پلاؤ اس کو. اس کے دل میں بغض علی تھا، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ کہیں پانی میں زہر نہ ملایا گیا ہو مجھے مارنے کے لیے. جب پانی کا پیالہ اسی طرح واپس آیا تو میرے علی پاک فرمانے لگا. فرمایا تو نے پانی پینے سے انکار کر دیا. اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کرواتا. میرے پاکستان کو اس طرح کے علی والوں کی ضرورت ہے. میرے پاکستان کو اس طرح کے علی والوں کی ضرورت ہے. بھائی اس طرح کے علی والے بنو تو خدا کا خوف کھاؤ یار. تمہارے غصے ایک دوسرے پہ نکلتے ہیں. تمہیں ایک دوسرے پہ غصہ آتا ہے. ایک دوسرے سے گریبان پھڑنے والے ہو. میرے سیالکوٹ سے 32 کلومیٹر ہے جی کشمیر. تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے. کسی کو غصہ نہیں آیا؟ تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے. کسی کو غصہ نہیں آیا؟ کسی کی غیرت نہیں جاگی؟ وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں. کسی کو نہیں غصہ آیا؟ کسی کی نہیں غیرت جاگی؟ سچ بتانا ہے اس شب معراج پہ مسجد اقصی نبی پاک علیہ السلام کو پکار پکار کے روئی ہوگی کہ نہیں روئی ہوگی؟ کیا مسجد اقصی رو رو کے صلاح الدین ایوبی کو آوازیں دیتی ہوگی کہ نہیں دیتی ہوگی؟ کتنے سال ہو گئے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. اور کوئی نہیں جے بننا پاکستان اے نہیں جے ان جو گے رہے کوئی بھی رہ گئے جے بڑھیاں جو گے رہ گئے جے ایک دوجے دے گھر میں پڑھنا لے. گھر میں بھی کدا پڑھنا ہے ماڑے دا. آؤ پڑھو جے کو مانے پلوان جمے ہیں تو مدرسہ دن کوئی نہیں جے بننا جاؤ اپنا آپ آپ کو کچھ کر لو. اے نہیں جے ان جو گے رہے کوئی بھی اے ٹک ٹوکا بنا دے جے اے لاوے جو گے رہ گئے جے. خدا کا خوف کھاؤ یار. میں پھنس کدھر گیا یہ. وہ آج بھی وہ فلسطین والے ایک ہاتھ میں فلسطین کا جھنڈا ایک ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا. اور میں کہتا ہوں حضرت رو رو کے شب معراج کو مسجد اقصی نے یہ شعر پڑھا ہوگا. ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا.
اس لیے یہ کام کرنے والا کو کرے کرو یار، کوئی انسان بنو یار۔ جی میں تو لڑائی دے کے نہ رہ گیا، یہ ہوا کیا ہے حضرت؟ ہوا کیا ہے حضرت؟ اس لیے پتر تقریر تو خیر میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں نے کیا کرنی ہے، اس لیے بس پتر میں اتنی گزارش کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں، اپنے کردار میں علی کو لے کے آؤ حضرت، اپنے کردار میں علی کو لاؤ، صرف نعرے نہ کھوکھلے مارو پتر، میرے کردار میں علی نظر آئے حضرت، میرے کردار میں اہل بیت اطہار کا رنگ جھل کے ایک دیگ پکا دی۔ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں خیر پتا ادھر کیا تماشا لگا جس سے یہ ایک دوسرے کے گرے دستوں گرے باؤں ہوئے، نہ او تیر ٹل دی پہ نہ اے تیر ٹل دی پہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، آخری بات اور بات ختم ہے، یہ بیٹا اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 قتل ہوتے دیکھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 قتل کا لفظ میں نے آپ کے لیے بولا، میں اس کو بےدبی سمجھتا ہوں، آپ کے لیے کہ آپ کو بات سمجھ آئے، شہید ہوتے دیکھے۔ یہ امام زین العابدین اس ہستی کا نام ہے، اور وہ جو 72 قتل ہوئے یہ نہیں کہ کوئی ماما کو پھوپھی کو چاچے کے، ان میں آپ کے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں آپ کے چھوٹے بھائی امام علی اصغر بھی ہیں، ان میں آپ کے برادر اکبر امام علی اکبر بھی ہیں، ان میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی امام قاسم بھی ہیں، ان میں چچا حضرت عباس علمدار بھی ہیں، ایک ایک کر کے 72 قتل ہوتے دیکھے۔ بھولتے ہیں 72 قتل کی؟ یہ شام، کوفہ، دمشق سب پھرایا گیا ان کو حضرت جی، بڑا لمبا معاملہ ہے۔ یہ واپس آئے حضرت مدینہ پاک، اللہ پاک حضرت بتا رہے ہیں کہ مدینہ پاک سے واپس آئے، اب سعودی حکومت نے یہ زیارتیں کھول دی ہیں، اس گھر کی زیارت کر کے آئیے گا۔ گھر کے بالکل پیچھے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد موجود ہے، وہاں حضرت سیدنا امام زین العابدین کا کنواں موجود ہے حضرت، ابھی انہوں نے کی ہوئی ہے لیکن کھول دیں گے بڑی جلدی، مزید کھول دیں گے اس کو۔ اس گھر کے ساتھ ایک بڑی تاریخی بات جڑی ہوئی ہے، ایک یزیدی سپاہی جو کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا، یزید کسی بات پہ خفا ہوا، اس کو سزا دینی چاہیے، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور اسی مکان، اسی در پاک، اسی دروازے پہ آیا اور آ کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے خلاف پناہ مانگی، آپ نے پناہ دی۔ تاریخ کہتی ہے جی 3 دن، سن لو بھائی لڑن والے ہو، 3 دن 3 راتاں آپ نے کھول رہا۔ جب جانے لگا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر رقم بھی عطا فرمائی، دیکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا کیوں تجھے یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں۔ کمال جواب دیا، اور اس جواب کی اس وقت حضرت میرے پاکستان کو ضرورت ہے، اس رنگ کی میرے پاکستان کو ضرورت ہے۔ کمال جواب دیا، فرمایا سنو جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پہلی تلوار چلائی تھی، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے، کردار کوئی نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ کردار لے کے آؤ یار، وہی پاکستان والے ہو، کردار لے کے آؤ، کردار کوئی۔ اقبال رو کے کہتا ہے، اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا۔ دیکھو نا پھر جاگ پہ اون ڈئی گل چپ کر کے اون دے انہیں ویک کی کرنا ہے گل سنن چپ کر کے۔ اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بیٹا کردار لے کے آؤ یار، میرے پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے، بہت پیچھے رہ گئے ہم، وجہ صرف کیا، صرف باتیں ہیں ہمارے پاس، کھوکھلے نعرے ہیں ہمارے پاس، کردار کوئی نہیں ہے۔ یہ جس نے جو مسجد میں کیا بھائی توبہ تے معافی کر کے اٹھی ہوا ہے، جس نے یہ گریبان پکڑے ایک دوسرے کے، توبہ کر کے اٹھی ہو تے اللہ دی ذات کو معافی مانگ کے اٹھی ہو۔ دیکھو نا مجھ بندے کو اتنا غصہ آیا، مجھے اتنا برا لگا کہ یہ میرے رب کے گھر میں لڑے ہیں، تو ذرا تصور کرو جس کے گھر میں یہ تم نے تماشا کیا ہے اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا۔
یاد رکھیو پتر جی ڈنڈا لے کے نہیں جی کدی مارنا آیا کسی نے صرف ایتھوں نے نٹ ادھر دا ادھر کر چھڑ دے جے پڑھ کے صرف نا ایتھوں ایک نٹ پھڑ کے نا اینڈ کر کے پواں ہٹ دینے ادھر چنگے بھلے بندے نہیں سمجھ آتی میرے نال کی ہوا مارنے تو نہیں آتا کبھی وہ کسی کو یہ تفسیر میں لکھا ہے جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں لکھا ہے وہ کوئی امیر آدمی تھا تو عید کا دن تھا اپنے گھر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ جو اس نے کو پکوان وغیرہ بنائے تھے کھا رہا تھا وہ دروازے پہ دستک ہوئی کسی نے کہا جی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا اس نے کہا اپنی بیوی کو جا جے کو جڑا نا وہ خود گیا اٹھ کے باہر جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی آپ کو پتا ہے ماڑا بندہ دیکھ کے تو میں غصہ بھی ایکسٹرا آتا ہے ایس ایچ او تے نہیں آندا ڈی پی او تے نہیں آندا ڈی سی تے نہیں آندا اے سی تے نہیں آندا جی جڑے سیاستدان ملک لوٹ کے کھا گئے انہاں تے نہیں آندا ہے ماڑے تے آئے گا فقیر تے آئے گا بڈھی تے آئے گا سس تے آئے گا ماڑے نے نا جڑے انہاں کو بولنا نہیں کوئی بھی وہ تے آئے گا سبزی والے تے آئے گا اور تھی تے روٹی پائی ہے ایسا کدی جا کے باٹا والے نوں یہ پوچھا کہ تھی روٹی پائی ہے کدی جا کے گول احمد والے یہ پوچھا روٹی پائی ہے کدی جا کے جے ڈاٹ والے یہ پوچھا روٹی پائی انہیں کی روٹی پائی ہے بےچارے غریب آدمی 10 روپے 15 روپے وہ ٹماٹر کے پیچھے کما رہا ہے وہ لڑاں گے پھل والے نہ لڑاں گے کریانے والے نہ لڑاں گے کدی کو ہش پپی والے نہیں جا کے لڑیا میں کی بھائی تھے بوٹ رات گانے سنا دے بھائی کرنے والی بات بتاؤ مجھے جی میرے ملک کا قانون ہے ہر بات ادھر غریب کے لیے ان برانڈوں کو نہیں کبھی کسی نے پوچھا جا کے کدی ادھر جی پیزے والوں کو نہیں پوچھا پاجی کادا دین دے 2000 دا پیزا کی ہے مثلا دے سبزی والے سے لڑیں گے ادھر فقیر کو گالیاں دیں گے جی میرے ملک کا قانون ہے اس نے بھی وہی کیا جاؤ کہ چنگیاں فقیر نے سنائیں اللہ شریعت کہتی ہے نہیں دینا نہ دے گالیاں دینے کا حق تجھے کسی نے نہیں دیا میرے علی پاک تو فرما رہے ہیں اور تگڑے کلوتے ڈری وہ ڈرنے نہیں آسی ادھر تگڑے کلوتے اور ڈرنے نہیں آسی فرمایا تگڑے کلو تے ڈری لیکن ماڑے کلو او دے تو بہتا ڈری عرض کی مولا ماڑے سے کیوں ڈرے اس نے کیا کر لینا میرا وہ تو ماڑا ہے کوئی ڈی سی واقف نہیں کوئی اے سی واقف نہیں کوئی ناظم واقف نہیں کوئی نائب ناظم واقف نہیں کسی پولیس والے سے اس کی دوستی نہیں میں اس سے کیوں ڈروں میں تو 4 گھٹ کے لاواں گا انہیں میرا کی کر لینا ہے فرمایا اونے تے کھ نہیں کرنا لیکن جڑے رب نے انہوں ماڑا پیدا کیتا انہیں تیرا رہن کھ نہیں دینا اس لیے بیٹا دھیان کیا کرو جس کو غصہ آتا ہے حضرت جی ماڑے پہ آتا ہے سائیکل چور کٹیا جاتا ہے ملک چور پھر اگلی باری ووٹ مل جاتے ہیں میں اس دن گاڑی پہ اتر کے گیا حضرت مار رہے تھے بندے کو نا سڑے میں کی ہویا جی جی سائیکل چوک کے نسل لگائی میں چکی تے نہیں سوں نہیں بچ گئی میں ٹھیک ہے چھڈو نہیں جی اسی تینوں مارنا ہی ہو میں کنوں کنوں شوق ہے چور نوں مارن دا جی فلانا میں فلانی جگہ حضرت کوئی ایم این اے صاحب رہندے نے وہ چل کے ماری ہونا نہیں حضرت گلاں ہی پتہ نہیں کیویں نہیں کردے مزاج ہے میرے معاشرے کا ماڑے تے حضرت جی آپ کٹن گے حضرت ماڑے نوں مارن گے سارے حضرت اس نے بھی وہی کیا فقیر ہوتا ہوا چلا گیا جی بس پھر حضرت گیم بدلی سارا معاملہ چینج ہو گیا حضرت ایک وقت اس طرح کا آیا عورت نے طلاق لے لی اس نے وہ نیا نکاح کر لیا وہ اسی طرح عید کا دن وہ پکوان کھا رہے تھے باہر صدا لگی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا وہ بندہ بڑا خدا ترس آدمی تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا جو بنایا ہے دے اس کو جا کے وہ گئی جب جا کے اس نے دروازہ کھولا پہلے برتن گرنے چیخ کی آواز آئی پھر برتن گرنے کی آواز آئی بندہ بھاگتا ہوا گیا دروازہ کھلا ہے بیوی زمین پہ بے ہوش گری ہے سارا کھانا زمین پہ گرا ہوا ہے اس نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں دروازہ بند کیا بیوی کو اٹھا کے اندر لایا منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے بیوی کو ہوش آئی اس نے کہا پر یہ لوگ تو غریب نے کچھ دین گئی سے آپ ہی اس نے کہا منظر اس طرح کا دیکھا کہ میں غش کھا کے زمین پہ جا پڑی اس نے کہا وہ کیا ہوا اس نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا پتہ ہے مجھے اس نے کہا بہر جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامن تھا جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں غش کھا کے اس نے کہا ہوا کیا اس نے کہا بس اسی طرح ایک فقیر پہلے جب میں اس کی بیوی تھی تو ہمارے دروازے پہ آیا اس نے صدا دی آپ نے تو مجھے بھیجا نا یہ خود گیا اس نے جا کے فقیر کو بڑی گالیاں دی وہ روتا ہوا چلا گیا پھر اس کا زوال شروع ہوا کچھ نہیں رہا میں نے اس کا طلاق دے کہ مجھے آزاد کر اس نے 3 طلاقیں دی میں نے اپنی عدت پوری کی آپ کے نکاح میں آ گئے
اس نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بندہ نہیں تھا آیا جس کو تیرے پہلے خامد نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے بے نیاز حضرت۔ اور میاں صاحب نے پھر لکھا، فرماتے ہیں جے چاہیں تے راہ گزرانو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہوں کو لوم در در خیر منگائیں۔ اس لیے پتر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، اس طرح نہ کرنا آگے سے کبھی بیٹا۔ اور سارے معافی مجھ جیسے، میرا تو نہیں نا کار، مسجد ہے میرا کو کار ہے، کار تے ذات ہے حضرت جی، مجھ جیسے اتنے گناہ گار بندے کو آپ کی حرکت دیکھ اتنا میں خدا دی قسم آگ لگی پئی میرے اندر، میں حیران ہو گیا کہ کسی کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ مسجد مینوں آگ لگی دی حضرت ابھی تک اندر، میں بھی تو نہیں باواں ڈونگ لئی حضرت، مجھے آگ لگی ہوئی ابھی تک اندر سے کہ یار انہوں نے کیا ہے مسجد میں ادھر۔ جس نے کیا پتر معافی مانگ کے اٹھیو، ادھر میں کہنا صرف ایتھوں پھڑ کے نا ایک ہی انج ہونا جس اندر دا سکرو اندر دا نا کو پیچ، تانوں پتہ نہیں لگنا ہوئی کی ساڈے نال۔ میرے مالک سانو معاف کر دے، بچے نے تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بس جی ماشاءاللہ حضرت ذوالفقار تمام باپ سے گزارش ہے کہ بلا